آج منشی پریم چند جی کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ یہ افسانہ پہلی بار کتابی صورت میں ان کے افسانوی مجموعے سوز وطن میں جون جولائی 1908 میں شائع ہوا تھا۔ اس سے پہلے نہ تو کسی اردو کے رسالے میں نہ کسی ہندی کی پتریکا میں اس کے شائع ہونے یا پرکاشت ہونے کا کوئی پرمان ہے۔ یہ افسانہ میں نے اسکول کے دنوں میں پڑھا تھا اور یہی وہ افسانہ تھا جس نے بچپن میں میرے دل میں دیش بھکتی کی لو جگائی تھی۔ فوج میں تو خیر شامل نہ ہو سکا، لیکن آج بھی جذبہ اسی طرح صادق ہے۔ اگر وطن پر جان دینے کا کبھی وقت آیا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیجئے پیش ہے دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دلفگار ایک پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دلفریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ ان عشاق میں نہیں تھا جو عطر پھلیل میں بس کر اور لباس فاخرہ میں سج کر یا عاشق کے بھیس میں معشوقیت کا دم بھرتے ہیں، بلکہ ان سیدھے سادے بھولے بھالے فدائیوں میں تھا جو پہاڑوں اور بیابانوں میں سر ٹکراتے اور نالہ و فریاد مچاتے پھرتے ہیں۔ دلفریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو جا اور دنیا کی سب سے بیش بہا شے لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ دار پر کھنچوا دوں گی۔ دلفگار کو اپنے جذبے کے اظہار کا، شکوہ و شکایت کا اور جمال دیدار کا مطلق موقع نہ دیا گیا۔ دلفریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنایا، اس کے چوبداروں نے غریب دلفگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پرخار درخت کے نیچے اسی وحشتناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ دنیا کی سب سے بیش بہا شے ناممکن، اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ، آب حیات، تاج خسرو، جام جم، تخت طاؤس، زر پرویز؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے بھی گرانتر، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کیا ہیں، کہاں ہیں، کیسے ملیں گی؟ یا خدا، میری مشکل کیوں کر آسان ہوگی؟ دلفگار انہی خیالات میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ منیر شامی کو حاتم سا مددگار مل گیا۔ اے کاش کوئی میرا بھی مددگار ہو جاتا، اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش بہا چیز ہے نام بتلا دیتا۔ بلا سے وہ شاید دستیاب ہوتی نہ ہوتی، مگر مجھے اتنا تو معلوم ہو جاتا کہ وہ کس قسم کی چیز ہے۔ میں گھڑے برابر موتی کھوج سکتا ہوں، میں سمندر کا نغمہ، پتھر کا دل، خزاں کی آواز اور ان سے بھی زیادہ بے نشان چیزوں کی تلاش میں کمر ہمت باندھ سکتا ہوں، مگر دنیا کی سب سے بیش بہا شے یہ میرے پرے پرواز سے بالاتر ہے۔ آسمان پر تارے نکل آئے۔ دلفگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ بھوکا پیاسا، برہنہ تن، خستہ و زار، وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا۔ تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، جسم میں تارے مستر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے تھی میسر نہ ہوئی اور نہ اس کا کچھ نشان ملا۔ ایک روز بھولتا بھٹکتا ایک میدان میں نکلا جہاں ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ بیچ میں کئی امامے اور ابا والے ریشائی القاضی شان تحکم سے بیٹھے ہوئے باہم کچھ غرفش کر رہے تھے، اور اس جماعت سے ذرا دور پر ایک سولی کھڑی تھی۔ دلفگار کچھ ناتوانی کے غلبے سے اور کچھ یہاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی برقندار اور ایک دست و پا بزنجیر قیدی کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ سولی کے قریب پہنچ کر سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں سب اتار لی گئیں۔ اس بدقسمت شخص کا دامن سینکڑوں بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہا تھا۔
اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے مطلق مانوس نہ تھا۔ اسے کالا چور کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا، موت کی پھانسی اس کے گردن میں ڈال دی اور جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا کہ بدقسمت مجرم چیخ کر بولا، للہ مجھے ایک دم کے لیے پھانسی سے اتار دو تاکہ اپنے دل کی آخری آرزو نکال لوں۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت میں آ کر تاکنے لگے۔ قاضیوں نے ایک مرنے والے شخص کی آخری درخواست کو رد کرنا مناسب نہ سمجھا اور بدنصیب سیاہ کار کالا چور ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا۔ اس مجمع میں ایک خوبصورت بھولا بھالا لڑکا ایک چھڑی پر سوار ہو کر اپنے پیروں پر اچھل اچھل کر فرضی گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اپنے عالم سادگی میں مگن تھا، گویا وہ اس وقت واقعی کسی عربی رہوار کا شہسوار ہے۔ اس کا چہرہ اس سچی مسرت سے کمل کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بھولتی۔ اس کا سینہ ابھی تک معصیت کے گرد و غبار سے بے لوث تھا اور معصومیت اسے اپنے گود میں کھلا رہی تھی۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور آلائشات دینوی سے ایسا ہی پاک و صاف تھا۔ ماں گودیوں میں کھلاتی، باپ بلائیں لیتا اور سارا کنبہ جانے وار کرتا تھا۔ آہ! کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ چھپکی تھی، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دلفگار نے لپک کر اس در یکتا کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ آنسو کا قطرہ دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدق ہیں۔ اسی خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید سے سرمست، دلفگار اپنی معشوق فریب کے شہر مینو سواد کو چلا، مگر جو منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جس میں دنیا کی سب سے جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کوہ و دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی خستہ و زار دلفگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فلفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک زرنگار پردے کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دلفگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایتی مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے کل رودات بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر بولی، دلفگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی۔ تیری ہمت کو آفریں اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں۔ اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کہ تیرے ہاتھ در مقدر لگے اور تیری قسمت میں میرے غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں، اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دلفگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشین، بعد مدت تھائے دراز کے تیرے آستان کی جب رسائی نصیب ہوئی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے کیا تو اپنے عاشق جاباز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھا کر اس سوختہ تن دلفگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں
جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے اشتیاق آمیز کلمات کو سن کر برافروختہ ہو گئی اور حکم دیا، اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دلفگار کو دھکے دے کر کوچے یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دلفگار معشوقانہ ستم میں کیش کی اس دھند ہوئی پر آنسو بہاتا رہا۔ بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں کی راہ نوردی و بادہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے زائد ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو جاہو سے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانمان برباد مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبریل عالی مقام، کچھ تمہیں اس عاشق نیم جان و اسیر رنج و موہن پر ترس کھاؤ۔ تم مقربان بارگاہ سے ہو، میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دلفگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر وہ مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دلفگار نے پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکھن تک کتنے ہی دریاؤں کی خاک چھانی۔ کبھی برفشانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہو گیا۔ ایک روز وہ شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا۔ نشے بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ صندل کی چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک نازنین شاہانے جوڑے پہنے 16 سگار کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے۔ ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں۔ یکایک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا۔ ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا۔ مبارک شعلے اس کے گلے سے لپٹ گئے اور دم زون میں وہ پھول سا جسم تودے خاکستر ہو گیا۔ معشوق نے اپنے آپ کو عاشق پر نثار کر دیا اور دو فدائیوں کی سچی لافانی اور پاک محبت کا آخری جلوہ ظاہر سے پنہاں ہو گیا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تو دلفگار چپکے سے اٹھا اور اپنے گریبان چاک دامن میں وہ تودے خاک سمیٹ لیا۔ اس مشت خاکی کو دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشے میں مخمور کوچے یار کی طرف چلا۔ اب کی جو وہ منزل مقصود کے قریب آتا تھا، اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھی۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اب کی تیری فتح ہے، اور اس خیال نے اس کے دل کو جو خواب دکھائے اس کا ذکر فضول ہے۔ آخر وہ شہر مین و سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے آستان رفعت نشان پر جا کر خبر دی کہ دلفگار سرخ رو اور باوقار لوٹا ہے اور حضور میں باریاب ہوا چاہتا ہے۔ دل فریب کے عاشق جانباز کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا۔ دلفگار نے جرأت کر کے اس سادے سیمی کا بوسہ لے لیا اور مشت خاک اس میں رکھ دی اور ساری کیفیت نہایت دلسوز انداز میں کہہ سنائی، اور معشوقہ دل پذیر کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جانفزا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا۔ دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگایا اور کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، بے شک یہ خاک کیمیائے صفت ہے جو تو لایا ہے، دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدق دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا۔ مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ۔ میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ پردے زر نگار سے باہر آئی اور معشوقانہ ادا سے اپنے جمال جاسوس کا نظارہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک برق تھی کہ کوندی اور پھر پردے ابر میں چھپ گئی۔ ابھی دلفگار کے حواس بجا نہ ہونے پائے تھے کہ چوبدار نے ملائمیت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوچے یار سے نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ بندے محبت
وہ زاویہ نشین کنج ناکامی یاس کے اتھا سمندر میں غوطہ کھانے لگا۔ دلفگار کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ناشاد و نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب بجز اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں، تاکہ معشوق کی جفاکاریوں کے لیے ایک ریزہ تقویٰ بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور افتا و خزاں ایک سرب فلک کوہ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور وقت وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا کہ وہ نیچے کود پڑے ضرورت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے زیادہ اونچا نظر نہ آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ایک سبز پوش پیر مرد سبز امامہ باندھے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے اور ہمت افزا لہجے میں بولے، دلفگار نادان دلفگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے۔ عاشقی میں تجھے اتنی بھی خبر نہیں؟ مرد بن اور یوں ہمت نہ ہار۔ مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ دلفگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش پہاڑ سے اترا اور جانب ہند بڑھا۔ مدتوں تک پرخار جنگلوں، شرربار ریگستانوں، دشوار گزار وادیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد دلفگار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا اور ایک خوشگوار چشمے میں سفر کی کلفتیں دھو کر غلبہ ماندگی سے لبے جوئے بار لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کف دست میدان میں پہنچا جہاں بے شمار نیم کشتہ اور بے جان لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ زاغ و زغن اور وحشی درندوں کی گرم بازاری تھی اور سارا میدان خون سے شنگرف ہو رہا تھا۔ یہ ہیبت ناک نظارہ دیکھتے ہی دلفگار کا جی دہل گیا۔ خدایا، کس عذاب میں جان پھنسی! مرنے والوں کا کرہانا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین دلفگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا، میدان کا راز ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کرہانے کی آواز آئی۔ دلفگار اس طرف پھرا تو دیکھا ایک قوی ہیکل شخص جس کا مردانہ چہرہ ذوف جانک کنی سے زرد ہو گیا تھا، زمین پر سرنگوں پڑا ہوا ہے۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مگر شمشیر آبدار کا قبضہ پنجے سے الگ نہیں ہوا۔ دلفگار نے ایک چیتھڑا لے کر دہانے خون پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جوان مرد، تو کون ہے؟ جوان مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولیں اور دلیرانہ لہجے میں بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا لخت جگر ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کے تیوروں پر بل پڑ گئے۔ زرد چہرہ خشمگین ہو گیا اور شمشیر آبدار پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ دلفگار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن خیال کر رہا ہے۔ ملائمیت سے بولا، اے جوان مرد، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں ایک آوارہ وطن غربت زدہ مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا، براہ کرم مجھ سے یہاں کی مفصل کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی زخمی سپاہی نہایت شیریں لہجے میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب ہم تیری مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا کا دیس آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر ہم نے حملہ آور کو غنیم کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیس کے لیے کیسی بے جگری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں، اور گو کہ میں بے وطن ہوں، میں غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں۔ سینے کے زخم سے چیتھڑا نکال کر کہا، تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے،
اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا، اس سے بہتر موت ممکن نہیں۔ جوان مرد کی آواز مدھم ہو گئی، اعضاء ڈھیلے ہو گئے، خون اس کثرت سے بہا جب خود بخود بند ہو گیا۔ رہ رہ کر ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑتا تھا۔ آخر کار سارا جسم بے دم ہو گیا، قلب کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں موند گئیں۔ دلفگار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا کہ مرنے والے نے آہستہ سے کہا، بھارت ماتا کی جے، اور اس کے سینے سے آخری قطرہ خون نکل پڑا اور ایک سچے محب وطن اور دیش بھگت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ دلفگار اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں اس قطرہ خون سے بیش قیمت شے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس رشک لال کو ہاتھ میں لیا اور اس دلیر راجپوت کی رسالت پر اشش کرتا ہوا عازم وطن ہوا، اور وہی سختیاں جھیلتا ہوا بالآخر ایک مدت دراز میں ملکہ اقلیم خوبی اور در صدف محبوبی کے در دولت پر جا پہنچا اور پیغام دیا کہ دلفگار سرخ رو و کامگار لوٹا ہے اور دربار گوہر میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دلفریب نے اسے فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا، خود حسب معمول پردے زرنگار کے پس پشت بیٹھی اور بولی، دلفگار اب کی تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے، لا دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کہاں ہے؟ دلفگار نے پنجہ حنائی کا بوسہ لیا اور وہ قطرہ خون اس پر رکھ دیا اور اس کی مشرر کیفیت پر جوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک وہ پردہ زرنگار ہٹ گیا اور دلفگار کے روبرو ایک دربار حسن آراستہ نظر آیا جس میں ایک نازنین رشک زلیخا تھی۔ دلفریب بسط شان رانائی مسند زریں کپکار پر جلوہ افروز تھی۔ دلفگار یہ طلسم حسن دیکھ کر متحیر ہو گیا اور نقش دیوار کی طرح سکتے میں آ گیا کہ دلفریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی۔ رقاصان دل نواز نے شادیانے گانے شروع کر دیے۔ حاشیہ نشنیان دربار نے دلفگار کو نظریں گزاری اور ماہ و خورشید کو باعزت تمام مسند پر بٹھایا تھا۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا تو دلفریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دلفگار سے بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، میری دعا میں تیرے بہدف ہوئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرصع صندوقچہ منگایا اور اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز ہے۔